اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے نہایت اہم پیغام لے کے آئے ہیں، ایک ایسا عمل لے کے آئے ہیں کہ اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا اور اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس کا تعلق ماہ ذی القعدہ کے آخری دنوں سے ہے اور ذی الحج کی مہینے سے ہے، کیونکہ ذی القعدہ کے بعد ذی الحج کا مہینہ آتا ہے، اور اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں ذی القعدہ کے آخری دنوں میں، جیسے کہ آج ہے، کل ہے، جتنے 1 2 3 دن باقی ہیں، اگر یہ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ عمل کیا کرنا ہے؟ آپ نے نماز چاشت کے بعد، فجر تو پڑھ لی، اس کے بعد اشراق پڑھ لی، اب چاشت نماز ادا کرنی ہے۔ آپ نے نماز چاشت کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، اور اس نفل ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اس طرح ادا کرنے ہیں کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 11 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر 11 مرتبہ آپ نے ہر رکعت میں پڑھنی ہے، 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، یعنی کہ ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور ہر رکعت میں 11 مرتبہ آپ نے سورہ قدر پڑھنی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھ دینا ہے، اور سجدے میں سر رکھ کر آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی۔ اب اس انداز سے جو آپ دعا مانگے نا، مخلص ہو کر مخلصانہ دعا کرنی اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ عمل کرنے کے بعد اب جب سجدے میں ہی، سجدے کی حالت میں آپ نے دعا کرنی ہے، اب جو بھی اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگیں گے اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہ عمل کر لیں۔ ابھی ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے، یہ آخری دن ہے، اسی لیے اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس عمل کو کریں اور اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آسانی پیدا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین متین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا